اسلم بڑے اعتماد کے ساتھ بڑے ہی جرأت مندانہ طریقے سے بول رہا تھا۔ مجھے اپنے تجربے کے مطابق اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ شخص جھوٹ نہیں بول رہا تھا، نہ اس کے ذہن میں فریب کاری ہے۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ اسلم کی کبھی کسی کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی اور اس پر چوری کا الزام تھا، یا یہ شخص مظلوم تھا یا ملزم تھا۔ میری ضرورت تو یہ جاننے کی تھی کہ نقب زنی کی واردات میں یہ شخص ملوث ہے یا نہیں۔ یہ بات میں نے اپنی استادی اور زبان کی ہیرا پھیری سے معلوم کرنی تھی۔ اس نے خود تھوڑے ہی کہہ دینا تھا کہ ہاں، یہ واردات میں نے کروائی تھی اور گھر بھیدی کا کام تاج نے کیا تھا۔ اب میں نے اسلم سے تاج کے بارے میں پوچھا اور صاف کہا کہ اسے تاج کے ساتھ محبت ہے اور تاج کی شادی کے بعد بھی وہ اسے ملتا ہے۔ اس نے فوراً تسلیم کر لیا کہ یہ بالکل صحیح ہے۔ اس نے کہا کہ تاج کا رشتہ اسے مل سکتا تھا کیونکہ ذات برادری ایک ہی ہے، لیکن شیخ نذیر کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ تاج کا باپ شیخ نذیر کے جال میں آ گیا تھا اور پتہ چلا ہے کہ اس نے کچھ نقد رقم بھی وصول کی تھی۔ اس طرح اسلم نے ہر وہ بات تسلیم کی جو مجھے مخبروں سے معلوم ہوئی تھی۔ اسلم بھائی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اب میں ایسی بات پوچھنے لگا ہوں جو تم صحیح نہیں بتاؤ گے۔ صاحب، اسلم نے کہا، یہ الگ بات ہے کہ آپ میری بات سچ مانیں یا نہ مانیں، لیکن خدا بہتر جانتا ہے کہ میں نے اس وقت تک آپ کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بولا، نہ بولوں گا۔ آپ پوچھیں، کیا پوچھنا ہے؟ تاج اپنے سسرال میں بہت ہی تنگ ہے، میں نے کہا۔ تمہاری اس کے ساتھ ملاقاتیں جاری ہیں، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ تاج کو وہاں سے آزاد کروا لو گے اور پھر اس کے ساتھ شادی کر لو گے؟ اسے ہم دونوں کی بے وقوفی کہہ لیں، اسلم نے جواب دیا۔ میں نے تاج سے کہہ رکھا ہے کہ ان لوگوں کو اتنا تنگ کرو کہ یہ تمہیں طلاق دے دیں۔ ابھی تو تاج خود ہی بڑی تنگ اور اذیت میں مبتلا ہے اور یہ لوگ بڑے ہی ڈھیٹ اور بد کردار ہیں۔ ہم ابھی تک کوئی ٹھوس کارکردگی کا پروگرام نہیں بنا سکے۔ میں نے اپنی زبان کا سارا جادو چلا ڈالا اور اپنے تجربے کو پوری طرح استعمال کر لیا، لیکن اسلم اس طرح باتیں کرتا رہا جیسے اس کا اس واردات کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ اس واردات کا ذکر آیا تو میں نے اسلم سے افسوس کا اظہار کیا کہ یہ گھر تو بالکل لٹ گیا ہے۔ اس کا افسوس مجھے بھی ہے، اسلم نے کہا، لیکن یہ خیال آتا ہے کہ یہ تو حرام کی کمائی تھی تو مجھے تھوڑی سی خوشی ہوتی ہے۔ البتہ ایک افسوس آتا ہے کہ تاج کا زیور بھی چوری ہو گیا ہے۔ تاج نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی ساس نے اس کا وہ زیور بھی اپنے قبضے میں کر لیا تھا جو تاج کو میکے سے ملا تھا۔ وہ اتنے کم ظرف لوگ ہیں کہ تاج اپنے میکے جانے لگتی تو اس کا سارا زیور ساس اور نندے بڑی غور سے چیک کیا کرتی تھی کہ یہ کیا کیا زیور پہن کر جا رہی ہے، اور جب وہ واپس آتی تھی تو ساس سب سے پہلے اس کا زیور اتروا کر اپنے قبضے میں کر لیتی تھی۔ تاج تو یہ بھی کہتی ہے کہ یہ لوگ اس کا سارا زیور رکھ لیں اور اس کے عوض اسے آزاد کر دیں۔ یہ تو مجھے یقین تھا کہ اسلم جو باتیں کر چکا تھا وہ صحیح اور سچی تھیں، لیکن ابھی میں یہ یقین کرنے کو تیار نہیں تھا کہ یہ اس واردات میں ملوث نہیں۔ میرے ذہن میں تاج کی باتیں گونج رہی تھیں جو نوکرانی کی بیٹی نے بتائی تھیں۔ میں یہ بھی بتا دوں کہ نوکرانی کی بیٹی کو بھی ابھی میں نے ان مشتبوں کی فہرست سے نہیں نکالا تھا جو میں نے ذہن میں رکھی ہوئی تھی۔ مجھے پریشانی یہ لگ گئی تھی کہ تفتیش لمبی ہو گئی تھی اور ابھی تک میں کسی قابل اعتبار سراغ تک نہیں پہنچا تھا، اور میرے دونوں اسسٹنٹ بھی ناکام چلے آ رہے تھے۔ ایک ہفتے میں تو ہم پتھروں کو بھی بلوا لیتے تھے، لیکن تمام جرائم پیشے مشتبہ تشدد برداشت کیے چلے جا رہے تھے اور ان میں سے کوئی بھی نہیں بولتا تھا، نہ ان میں سے کوئی کسی کے خلاف شک کا اظہار کرتا تھا۔ میں نے اسلم سے تاج کے بھائی رحمان کا ذکر چھیڑ دیا۔ اسلم فوراً بولا کہ رحمان اس کا دوست ہے اور وہ بھی تاج کے متعلق پریشان رہتا ہے، لیکن اتنا مجبور ہے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ رحمان اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتا رہتا ہے جنہوں نے بیٹی کو بڑے گھٹیا اور فراڈ خاندان میں دے دیا تھا۔ میں نے اسلم کو فارغ تو کر دیا، لیکن یہ شخص میرے ذہن میں موجود رہا۔ جاتے جاتے میں نے اسے روکا اور کہا کہ اس واردات میں گھر بھیدی یقیناً شامل ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں چل رہا وہ کون ہے۔ میں سچی بات بتاؤں؟ اسلم نے کہا۔ میں جب اس واردات کے متعلق سوچتا ہوں تو سچی بات ہے خوشی ہوتی ہے کہ ان حرام خوروں کو یہ چوٹ پڑی ہے۔ اس سے زیادہ میں نے ابھی تک نہیں سوچا۔ کوئی پیشہ ور ڈاکو ہاتھ صاف کر گیا ہے۔ اگر آپ کو یہ شک ہے کہ گھر بھیدی نے یہ واردات کروائی ہے تو وہ ان کی نوکرانی ہو سکتی ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ نوکرانی روتی زیادہ اور بولتی کم ہے۔ وہ تو اس قابل لگتی ہی نہیں کہ اتنے بڑے مجرموں کے ساتھ تعاون کر سکتی ہے۔ اسلم نے طنزیہ سی ہنسی ہنس کر کہا کہ سنا ہے آپ تو بڑے قابل اور تجربے کار تھانے دار ہیں، لیکن آپ ایک عورت کے رونے سے متاثر ہو گئے۔
اگر میں کہوں کہ اس نوکرانی کی بیٹی بھی اس میں شامل ہے تو شاید غلط نہیں ہوگا، لیکن نوکرانی کے متعلق تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں۔ اسلم نے وجہ یہ بتائی کہ اس نوکرانی کو پیسے چاہیے جس سے وہ اپنی بیٹی کو بیاہ سکے۔ یہ پیسے چاہے شریف لوگوں سے ملیں یا بدماش لوگوں سے، بہرحال اس نوکرانی کو پیش نظر رکھیں اور اسے صرف غریب اور نادار نہ سمجھتے رہیں۔ اسلم یہ بات کہہ کر اور میرے ساتھ ہاتھ ملا کر چلا گیا، اور میں سوچنے لگا کہ میرا دماغ کمزور تو نہیں ہو گیا۔ میں تفتیش کے دوران اتنا کمزور اور جذباتی تو کبھی نہیں ہوا تھا جتنا اس بوڑھی نوکرانی کے آنسوؤں اور آہوں نے کر دیا تھا۔ یہ میرا یقین اور عقیدہ ہے کہ انسان دیانتدار ہو تو اللہ مدد کو پہنچ جاتا ہے۔ میں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کی حقیقت پر یقین رکھتا تھا، اور یہی میری عملی زندگی کا بنیادی اصول تھا۔ یقیناً اس کی برکت اور رحمت تھی کہ اچانک پردے اٹھنے لگے، جیسے افق پر چھائی سیاہ کالی گھٹا میں چاند آہستہ آہستہ اوپر آ رہا ہو۔ ہوا یوں کہ جس روز میں نے اسلم کو بلایا تھا اس سے اگلے روز میں تھانے میں پہنچا ہی تھا کہ شیخ نذیر کی بیوی اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ آ گئی۔ میں نے انہیں ان کے گھر میں دیکھا تھا اور اب انہیں دوسری مرتبہ دیکھ رہا تھا۔ میں نے یہ ان کے گھر میں دیکھ لیا تھا کہ شیخ نذیر کی بیوی بڑی دبنگ اور مردانہ قسم کی عورت تھی اور اس کی زبان بہت چلتی تھی۔ اس روز گھر میں اس کی بیٹیاں بہت کم بولی تھیں۔ اب وہ آئیں تو ان لڑکیوں کی ماں نے مجھ سے جواب طلبی کے انداز سے پوچھا کہ ملزموں کا کچھ پتہ چلا ہے یا نہیں۔ میں نے اس کو تسلی کے لیے کوئی جواب دیا تو اس نے کہا کہ وہ مجھے ایک بڑا واضح اشارہ دینے آئی ہے۔ یہ سن کر مجھے خوشی ہوئی اور اسے کہا کہ وہ فوراً اشارہ دے دے، پہلے ہی 7-8 دن ضائع ہو گئے ہیں۔ فوراً میری بہو تاج کو پکڑیں، اس نے کہا۔ یہ نامراد گھر بھیدی بنی رہی ہے اور اس نے ہمارا گھر خالی کروا دیا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ کوئی ثبوت بھی ہونا چاہیے، ہم کسی کو بغیر شہادت اور ثبوت کے نہیں پکڑا کرتے۔ اگر صرف شک ہی ہو تو اس کا بھی کوئی جواز ہونا چاہیے۔ تھانے لا کر اسے پھینٹی لگائیں، شیخ نذیر کی بیوی نے کہا، خود ہی بک پڑے گی۔ تاج پر مجھے پہلے ہی شک تھا، لیکن میں کوئی جواز اور کوئی شہادت حاصل کر کے اسے پکڑنا چاہتا تھا۔ یوں نہیں کہ کسی نے کسی کی عداوت میں یہ کہہ دیا کہ اسے پکڑ لو اور ہم نے اسے پکڑ لیا۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ یہ ساس اپنی بہو کی دشمن ہے اور اس کی دونوں بیٹیاں بھی تاج کو اچھا نہیں سمجھتیں۔ میں سمجھ گیا کہ یہ اس خیال سے آئی ہیں کہ تاج کو ذلیل و خوار کروا کے اپنی لونڈی بنا لیں گی۔ میں نے انہیں ایسا تاثر نہ دیا کہ وہ عداوت کی تسکین کر رہی ہیں۔ میں انہیں یہی کہتا رہا کہ کوئی ذرا سا ثبوت یا اشارہ مجھے دے دیں۔ کیا آپ پیر صاحب کا اشارہ بھی نہیں مانیں گے؟ شیخ نذیر کی بڑی بیٹی نے کہا۔ ہم 3-4 دن پہلے پیر صاحب کے پاس گئی تھیں اور انہیں کہا تھا کہ ہمارے ڈاکو پکڑوا دیں۔ پیر صاحب نے پوری رات چلہ کاٹا، موکل حاضر کیے اور اگلے روز انہوں نے بتایا کہ اپنی بہو کو پکڑوا دو، واردات اس نے کروائی ہے۔ میرا خیال ہے کہ مجھے لمبی چوڑی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ مختصر بات یہ تھی کہ یہ خاندان اس پیر کا مرید تھا۔ یہ ماں اور اس کی بیٹیاں پیر کے پاس گئی تھیں اور پیر نے انہیں جو کہا وہ انہوں نے مجھے آ کر بتا دیا۔ میں نے خاص بات یہ نوٹ کی کہ بڑی لڑکی پیر کا نام اس طرح سے لیتی تھی اور اس کی کرامات اس طرح سناتی تھی جیسے وہ پیر نہیں بلکہ نعوذ باللہ کوئی نبی اور پیغمبر تھا۔ وہ تو پیر کی عاشق معلوم ہوتی تھی، چھوٹی بہن کی نسبت وہ کچھ زیادہ ہی خوبصورت تھی۔ میں نے پہلے اس پیر کی تھوڑی سی باتیں کی ہیں، اب چاہتا ہوں کچھ اور باتیں لکھوں۔ یہ پیر اس وقت 40 برس کے لگ بھگ کی عمر میں تھا، بڑا ہی خوبصورت اور تندرست آدمی تھا، جسم بھینسے کی طرح بھرا ہوا اور چہرہ سفید اور گلابی تھا۔ اس کی تراشی ہوئی چھوٹی چھوٹی داڑھی اس کے چہرے پر خوب بھپتی تھی۔ مجھے یاد آتا ہے کہ اسی زمانے میں نے ایک انگریزی پکچر تھیف آف بغداد دیکھی تھی۔ اس انگریزی فلم کی کہانی الف لیلہ کی داستانوں میں سے لی گئی تھی۔ ان میں ایسا ہی ایک کردار قداور، ہٹا کٹا اور بڑا ہی خوب روح تھا، بالکل اس پیر سے ملتا جلتا تھا۔ فلم میں اس کا رول شیطانوں جیسا تھا اور وہ جہاں جاتا فساد پھیلاتا اور فراڈ کھیلتا تھا، لیکن جو عورت اسے دیکھ لیتی تھی وہ اس کی گرویدہ ہو جاتی تھی۔ اب میں ایک خوبصورت اور جوان لڑکی کو پیر کی تعریفیں کرتے سن کم رہا تھا، اسے دیکھ زیادہ رہا تھا۔ اس کے انداز میں والہانہ پن اور وارفتگی تھی۔ میں اس وقت سمجھ گیا تھا اور بعد میں تصدیق بھی ہو گئی تھی کہ یہ لڑکی اس پیر کی روحانیت سے نہیں بلکہ اس کی سانڈ جیسی مردانگی سے متاثر ہوئی تھی۔ میں نے ان عورتوں کے ساتھ جھوٹے سچے وعدے کر کے انہیں چلتا کیا اور سوچا کہ میں اس پیر کے پاس جاؤں گا اور اسے کہوں گا کہ آپ کو گھر بھیدی نظر آ گیا ہے، ذرا اور ہمت کریں، ہو سکتا ہے آپ کو ملزم بھی نظر آ جائیں۔ مجھے معلوم تھا کہ پیر نے شیخ نذیر کی بیوی سے اچھی خاصی رقم بٹوری ہوگی۔
وہ دن گزرا اور رات بھی گزر گئی۔ اگلی صبح میں تھانے پہنچا تو تاج کا بھائی رحمان میرا منتظر بیٹھا تھا۔ اسے میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ 30-32 سال عمر کا بڑا اچھا جوان تھا۔ اس کے متعلق مخبروں نے مجھے کچھ باتیں بتائی تھی اور میرے ذہن میں اس کے خلاف بھی تھوڑا سا شک پیدا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنا تعارف کرایا۔ میں نے اسے اندر اپنے دفتر میں لے جا کر بٹھایا۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور سونے کے بنے چھوٹے چھوٹے جھمکوں کی ایک جوڑی میرے آگے رکھ دی۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ نقب زنی کا ایک ملزم بے نقاب ہو گیا ہے، رحمان نے کہا۔ یہ جھمکے میری بہن کے ہیں جو اس ملزم سے مجھے ملے ہیں۔ شیخ نذیر کا جو زیور چوری ہوا ہے اس میں میری بہن تاج کا زیور بھی تھا اور اس زیور میں یہ جھمکے بھی تھے۔ میری اس وقت کی خوشی کا اندازہ کوئی پولیس آفیسر ہی ٹھیک طرح سے کر سکتا ہے۔ اس واردات کی تفتیش نے مجھے پریشان اور بے حال کر دیا تھا۔ میں نے رحمان سے کہا کہ وہ نہایت واضح طریقے سے مجھے بتائے کہ اسے یہ جھمکے کہاں سے ملے ہیں اور وہ ملزم کون ہے۔ اس نے اپنی اس بری عادت کو چھپانے کی کوشش کی ہی نہیں کہ وہ کبھی کبھی قبرستان میں تکیے پر جا کر جوا کھیلا کرتا ہے۔ وہ کوئی پسماندہ اور ان پڑھ آدمی نہیں تھا، اچھا خاصا پڑھا لکھا تھا، لیکن بری عادت کسی کی تعلیم یا سوشل حیثیت نہیں دیکھا کرتی۔ چرس، چوڑے چمار بھی پیتے تھے اور چودھری بھی۔ اسی طرح رحمان کو نہ جانے کیسے جوئے بازی کی لت پڑ گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ گزشتہ رات بڑی جم کر بازی لگی اور ایک بڑا پکا جواریہ ہارتا ہی چلا گیا اور بالکل ہی خالی ہو گیا۔ ایک تو وہ چرس کے نشے میں تھا اور پھر ہارا ہوا جواری پورا نہیں نیم پاگل ضرور ہو جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جوئے باز جب ہارتا ہے تو اپنی سگی بہن یا ماں یا بیٹی کا زیور چوری کر کے لے جاتا اور بازی لگاتا ہے۔ اس کے ذہن میں سوچ یہ ہوتی ہے کہ وہ جیت جائے گا اور یہ زیور واپس رکھ دے گا جہاں سے چوری چھپے اٹھایا تھا۔ رحمان نے مجھے سنایا کہ وہ جواری آخری داؤ بھی ہار گیا تو اس نے کہا کہ ابھی اٹھنا نہیں، میں واپس آتا ہوں۔ وہ کچھ دیر بعد واپس آیا تو اس نے جھمکوں کی یہ جوڑی جواریوں کے سامنے رکھ دی اور جواریوں نے مل کر اس کی قیمت مقرر کی اور پھر بازی لگی۔ اتفاق دیکھیں کہ یہ جھمکے رحمان نے جیت لیے۔ رحمان نے مجھے بات سناتے ہوئے کہا، یہ جھمکے کوئی اور جیت لیتا تو بھی یہ تھانے پہنچ جاتے۔ رحمان نے اپنے بیان میں کہا کہ تاج کی شادی سے چند دن پہلے اس نے یہ جھمکے ایک آدمی سے خریدے تھے جسے پیسوں کی اشد ضرورت تھی۔ ایک تو وہ جھمکے درِ پردہ بیچنا چاہتا تھا، دوسرے اسے یہ ڈر تھا کہ زیادہ تر سنار ہندو تھے، وہ دھوکہ دے کر رقم بڑی تھوڑی دیتے تھے۔ رحمان نے یہ جھمکے خرید لیے اور اپنی بہن کو دے دیے تھے۔ رحمان نے کہا کہ ان جھمکوں کو اچھی طرح دیکھیں، ایک جھمکے کی وہ ہک تھی ہی نہیں جو کان کے سوراخ میں ڈالی جاتی ہے۔ رحمان نے بتایا کہ اسے یہ جھمکا اسی حالت میں ملا تھا۔ ان جھمکوں کے نیچے جھالر سی بنی ہوئی تھی جس میں چھوٹے چھوٹے سفید موتی جڑے ہوئے تھے۔ ایک جھمکے کے 3 موتی غائب تھے، کہیں گر گئے ہوں گے۔ یہ اس وقت بھی نہیں تھے جب یہ جھمکے رحمان نے خریدے تھے۔ رحمان نے یہ جھمکے اپنی بہن تاج کو دے کر کہا تھا کہ کسی وقت وہ اس میں سونے کی ہک بھی ڈلوا دے گا اور موتی بھی فٹ کروا دے گا، لیکن تاج نے یہ اسی طرح اپنے پاس رکھ لیے تھے۔ اسے ماں باپ نے بہت ہی اچھا اور خاصا زیور دیا تھا، اس کے مقابلے میں وہ ان جھمکوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتی ہوگی، لیکن میرے لیے یہ جھمکے بہت ہی اہم بن گئے۔ میں نے رحمان سے اس آدمی کا نام پوچھا، اس نے بتایا تو یہ کچھ مانوس لگا۔ میرا اے ایس آئی اس تھانے میں زیادہ پرانا تھا، اسے بلا کر یہ نام بتایا تو اس نے یاد دلایا کہ یہ ایک وارداتیہ ہے اور 4-5 ہفتے پہلے 2 سال جیل کاٹ کر آیا تھا۔ اس کی کچھ ہسٹری اور بھی تھی، لیکن میں نے یہ بات دلچسپی سے نوٹ کر لی کہ وہ اس پیر کے خاص مریدوں میں سے تھا۔ بہرحال وہ جرائم پیشہ تھا۔ ایک دلچسپی یہ ہوئی، رحمان نے کہا، رات کو تو وہ چرس کے نشے میں اور ہار جانے کے غم و غصے میں دوڑتا گیا اور چوری کے جھمکے اٹھا لایا، لیکن آج صبح میں ابھی جاگا ہی تھا کہ میرے دروازے پر آ دستک دی اور کہنے لگا کہ وہ جھمکے مجھے دے دو، میں دوپہر تک کیش رقم دے دوں گا۔ میں نے اسے کہا کہ پہلے وہ رقم لے آئے اور جھمکے لے جائے۔ یہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ اس وقت ٹل جائے اور یہ جھمکے آپ تک پہنچا دوں۔ وہ تو ہاتھ جوڑنے لگا کہ میں اسے جھمکے واپس دے دوں۔ آخر وہ میرے پاؤں میں بیٹھ گیا اور منتیں کرنے لگا کہ جھمکے واپس دے دو، میں ابھی پیسے لاتا ہوں۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے ٹالا اور یہ کہا کہ وہ گھر چلے، میں جھمکے لے کر آتا ہوں۔ میں نے بڑی تیزی سے حرکت کی، اے ایس آئی سے کہا کہ وہ ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 2-3 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے اور ابھی اس شخص کے گھر چھاپا مارے اور خانہ تلاشی کے بعد اسے تھانے لے آئے۔ کم و بیش 2 گھنٹوں بعد اسے گرفتار کر کے لے آئے۔ اس کے گھر سے اور کچھ بھی برآمد نہیں ہوا تھا۔ رقم تو وہ ساری گزشتہ رات ہار گیا تھا، اور وہاں سے کیا ملنا تھا۔ اسے میرے پاس لائے تو میں نے اسے اتنا ہی کہا کہ بالکل سچ بتا دو
کہ یہ جھمکے تمہارے پاس کہاں سے آئے ہیں اور پھر جاؤ، تمہاری چھٹی۔ وہ جھوٹ بولنے لگا، لیکن میں نے اسے زیادہ بولنے نہ دیا اور اے ایس آئی اور ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ اسے لے جاؤ اور تب چھوڑنا جب یہ اقبالی بیان دے دے گا۔ یہ تو یقین ہو گیا تھا کہ یہ جھمکے تاج کے تھے اور اس زیور کے ساتھ نکل گئے تھے جو نقب زنی کی واردات میں چوری ہوا تھا۔ میرے پاس اب اس ملزم کے لیے ذرا سا بھی رحم نہیں تھا۔ یقین کریں کہ صرف آدھے گھنٹے بعد اے ایس آئی اسے میرے پاس لایا۔ اس نے اقبالی بیان دے دیا تھا۔ اس میں اس نے بتایا کہ یہ واردات پیر نے کروائی تھی اور مشہور نقب زن قیدوں نے کی تھی۔ قیدوں کے ساتھ ایک تو یہ آدمی تھا اور اس نے اپنے تیسرے ساتھی کا نام بھی بتا دیا۔ واردات کے بعد یہ سارا مال پہلے پیر کے ہاں گیا تھا۔ پیر اتنا کم عقل نہیں تھا کہ ڈکیتی کا مال اپنے پاس رکھ لیتا، اسے قیدوں پر اعتماد تھا۔ اس نے قیدوں سے کہا کہ یہ تمام زیور اپنے قبضے میں رکھے اور 3-4 مہینوں کے بعد اسے کہیں دور فروخت کر دیا جائے۔ یہ کوئی حیرت ناک بات نہیں تھی کہ ایک پیر نے نقب زنی کی واردات کروائی تھی۔ میں نے حکایت میں مدیر حکایت کا ایک مضمون پڑھا تھا جس میں انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، پیر مافیا۔ کسی پولیس آفیسر سے پوچھیں کہ یہ لفظ کس قدر صحیح اور سچ ہے۔ مافیا کا لفظ جرائم کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ پیر میرے وقتوں میں بھی جرائم پیشہ غنڈوں کو اپنے پاس رکھتے اور ان کی پرورش کرتے تھے۔ اس وقت سے پہلے بھی پیروں نے اسی طرح غنڈہ پروری اپنے لیے ضروری سمجھ رکھی تھی۔ آج بھی پیر اپنے ساتھ جرائم پیشہ اور غنڈوں کا ایک گروہ رکھتے ہیں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے جس پر میں بڑا ہی طویل اور اسیر مضمون لکھ سکتا ہوں اور شاید کبھی لکھوں بھی۔ یہاں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اس پیر نے بھی غنڈوں اور مجرموں کا ایک گروہ بنا رکھا تھا۔ یہ پیر اپنے دیہاتی علاقے کی سیاست سے لے کر پورے ملک کی سیاست پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ میں نے اتنی تیزی سے کارروائی کی کہ قیدوں اور اس کے دوسرے ساتھی کو ابھی پتہ بھی نہیں چلا تھا کہ ان کی نشاندہی ہو گئی ہے۔ میں نے انہیں گھروں سے گرفتار کر لیا۔ قیدوں نے تمام زیور برآمد کروا دیا۔ ٹرنک میں جو کپڑے وغیرہ تھے وہ بھی ابھی محفوظ پڑے تھے۔ لوٹے ہوئے مال کی تقسیم 2-4 مہینوں بعد ہونی تھی۔ یہ میری خوش قسمتی اور ان مجرموں کی بد قسمتی تھی کہ یہ جھمکے جس سے برآمد ہوئے اس نے مال سے چوری چوری کھسکا کر اپنے پاس رکھ لیے تھے۔ تھانے لا کر کھروں کے مولڈوں سے ان کے کھرے ملائے گئے تو وہ بالکل صحیح نکلے۔ ان کا ایک ساتھی تو پہلے ہی اقبال جرم کر چکا تھا۔ قیدوں اور اس کے دوسرے ساتھی نے بھی اقبال جرم کر لیا۔ شیخ نذیر کی نوکرانی کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور وہ بھی مان گئی کہ اس نے ان ڈاکوؤں کی رہنمائی کی تھی اور بتایا تھا کہ مال والا ٹرنک کہاں پڑا ہے۔ اب اس کہانی کا سب سے زیادہ اہم اور عبرت ناک حصہ سنیں۔ اگر میرا بس چلتا تو میں پیر کو گرفتار کر کے زیادہ سے زیادہ اسے سزا دلواتا، لیکن وہ جو باتیں تھیں جنہوں نے مجھے مجبور اور بے بس کر دیا تھا، ایک یہ کہ انگریز کوشش کرتا تھا کہ کسی پیر کو یا دوسرے مذہبوں کے پیشواؤں کو گرفتار نہ کیا جائے۔ انگریز کو معلوم تھا کہ مسلمان خدا اور رسول کے حکم کو مانیں یا نہ مانیں، وہ اپنے پیر کا حکم مانتے ہیں اور ان کا عقیدہ ہے کہ ساری مرادیں پیر صاحب پوری کر دیتے ہیں اور وہی خلق خدا کے انداتا ہیں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ 3 ملزموں نے بیان میں کہا کہ انہیں پیر نے یہ واردات کرنے کو کہا تھا اور یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ انہیں گرفتار نہیں ہونے دے گا، اور اس طرح پیر نے انہیں پوری حفاظت کا یقین دلایا تھا۔ یہ کوئی جرم نہیں بنتا تھا۔ ملزم کسی کا نام لے کر کہہ دیں کہ ہمیں فلاں شخص نے یہ جرم کرنے کو کہا تھا تو قانون اس شخص کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنے دیتا۔ میں اپنی اس مجبوری میں اتنا سٹ پٹایا کہ تھانے میں اپنے عملے میں بیٹھ کر پیر کو برا بھلا کہتا رہا، اور میں نے یہ الفاظ بھی کہے کہ اس پیر کو میں کبھی نہ کبھی گرفتار ضرور کروں گا۔ مجھے خیال نہ رہا کہ جذبات میں آ کر میں نے یہ بھی نہ سوچا کہ میرے عملے میں اپنے جونیئر سب انسپیکٹر اور اے ایس آئی سمیت اس پیر کے مرید ہیں۔ ان میں سے کسی نے پیر کو جا بتایا کہ یہ تھانے دار اس قسم کی باتیں کرتا ہے۔ پیر کو یہ بھی پتا چلا کہ اس کی ڈکیت پارٹی پکڑی گئی ہے۔ وہ اس پارٹی کے ساتھ کیا ہوا اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے اور مجھے ڈرانے کے لیے اگلے ہی روز تھانے میں آ گیا۔ وہ گھوڑی پر سوار تھا اور سر پر ترے والی پگڑی تھی۔ میرا تو سارا عملہ اس کے استقبال کو اٹھ دوڑا اور میں اپنے دفتر میں ہی بیٹھا رہا۔ وہ میرے دفتر میں آیا تو میں نے سرد مہری سے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا اور بٹھایا۔ میرے تو تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ میں جب قیدوں سے بیان لے رہا تھا تو اس دوران شیخ نذیر کی بڑی بیٹی کا ذکر آ گیا تھا۔ قیدوں نے مجھے بتایا تھا کہ یہ لڑکی پیر کی باقاعدہ داشتہ بنی ہوئی تھی اور پیر کے ساتھ شادی کرنے کو بھی تیار تھی۔ غور کریں کہ اس لڑکی کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے
انسپیکٹر احمد یار خان مرحوم کی تفتیشی داستانوں میں سے ایک اردو داستان جس کا نام ہے جھمکوں کی جوڑی، یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 3 تھی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کہانی پہلے ہی خاصی لمبی ہو گئی ہے، اس لیے میں پیر کی ساری مکالمے بازی نہیں سناؤں گا۔ اس نے آتے ہی عجیب سی جلالی کیفیت میں مجھے کہا کہ میں اس کو بدنام کر رہا ہوں کہ یہ واردات اس نے کروائی ہے۔ اس نے کہا کہ اس کے موکلوں یعنی جنات کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے بڑے برے انجام تک پہنچائیں گے اور میرے گھر کے بچے کو بڑی اذیت ناک موت ماریں گے۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ پھر اس نے کہا کہ اسے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ اس واردات کے ملزم کون کون ہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ اس نے کہا تھا کہ شیخ نذیر کی بہو نے گھر بھیدی کا کام کیا ہے۔ وہ بولا کہ وہ اس نے جلد بازی میں کہہ دیا تھا اور آج اس نے میرے پاس آنا ہی تھا کہ میری رہنمائی کرے۔ وہ کافی کچھ بول چکا تو میں نے اسے اتنا ہی کہا کہ جناب پیر صاحب، قانون نے مجھے مجبور کر رکھا ہے، ورنہ میں آپ کو گرفتار کر کے بھی ابھی دکھا دوں۔ میری یہ بات سن کر اس نے دھمکی آمیز لہجے میں بات کی اور کہا کہ میں اس کی بے ادبی سے باز نہ آیا تو بہت برے انجام کو پہنچوں گا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ فوراً اٹھو، میں نے کہا، اور نہ جانے مجھے غیب سے کوئی اشارہ ملا تھا یا کیا ہوا تھا کہ میں نے یوں کہا، یہاں سے نکل جاؤ اور دیکھتا ہوں کہ کون کیسے انجام کو پہنچتا ہے۔ تم خدا کے بندوں کے خدا نہیں ہو، اس فرعونیت سے باز آ جاؤ۔ وہ مجھے گھورتا ہوا کچھ اور کہے بغیر میرے دفتر سے نکل گیا۔ میں نے ہمیشہ اور ہر حال میں غصے کو اپنے قابو میں رکھا ہے، لیکن اس روز غصے پر قابو پانا بڑا ہی مشکل ہو گیا تھا۔ بمشکل آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا کہ ایک آدمی گھوڑی پر سوار گھوڑی دوڑاتا تھانے میں آیا اور یہ اطلاع دی کہ پیر صاحب راستے میں گھوڑی سے گر پڑے ہیں اور بے ہوشی کی حالت میں انہیں اٹھا کر ایک گھر میں رکھا گیا ہے۔ میں اس اطلاع پر اٹھ دوڑا۔ پیر کا گھر تھانے سے تقریباً 2 میل دور تھا۔ تھانے سے رخصت ہوتے وہ ابھی 1 میل بھی نہیں گیا تھا۔ عینی شاہدوں کے بیان کے مطابق 3-4 کتے لڑتے لڑتے پیر کی گھوڑی کی ٹانگوں میں آ گئے۔ گھوڑی جو آرام آرام سے چل رہی تھی اچانک دوڑ پڑی۔ پیر کو یہ جھٹکا پڑا تو اس کی پگڑی گر پڑی۔ آگے بڑ کا درخت تھا جس کا ایک بڑا موٹا ٹہن زمین سے تھوڑا ہی اوپر تھا۔ بے لگام گھوڑی سر پٹ دوڑتی اس ٹہن کی طرف جا رہی تھی۔ لوگوں نے دیکھا کہ گھوڑی بے قابو ہو گئی تھی اور دائیں بائیں مڑتی ہی نہیں تھی۔ پیر کے سر سے پگڑی پہلے ہی گر چکی تھی۔ اس کا ماتھا بڑ کے ٹہن سے ٹکرایا اور وہ گھوڑی سے گر پڑا۔ ٹہن اتنا ہی اونچا تھا۔ پیر خوش قسمت تھا کہ اس کے دونوں پاؤں رکابوں سے نکل آئے تھے۔ ایک بھی پاؤں رکاب میں پھنسا رہ جاتا تو گھوڑی اسے گھسیٹ گھسیٹ کر بری موت مارتی۔ پیر گر پڑا اور گھوڑی آگے نکل گئی۔ جن لوگوں نے دیکھا وہ دوڑے آئے اور پیر کو اٹھا کر قریب ہی ایک گھر میں لے گئے۔ پیر بے ہوش تھا۔ میں گیا اور پیر کو شہر کے ہسپتال پہنچایا۔ ان تفصیلات کو جانے دیں کہ پیر کا کیا کیا علاج ہوا اور اسے کہاں لے گئے۔ میں اس شخص کا انجام بتاتا ہوں جو یہ تھا کہ اس کے سر کے اگلے حصے پر ٹہن کی چوٹ اتنی شدید پڑی تھی کہ وہ حصہ بیکار ہو گیا اور پیر کی یادداشت ختم ہو گئی۔ اسے یہ بھی یاد نہ رہا کہ وہ کون ہے اور کیا ہے۔ اس کی گدی اس کے بڑے بیٹے نے سنبھال لی تھی۔ ڈاکٹروں نے پیر کو لا علاج قرار دے کر گھر بھیج دیا۔ اس کے بعد وہ کم و بیش 20 سال زندہ رہا اور اس طرح رہا کہ اسے کچھ یاد نہیں تھا کہ وہ کیا تھا اور کس انجام کو پہنچا ہے۔ وہ پاکستان میں آ کر مرا تھا۔ اس عرصے میں پاکستان میں بھی اس کی گدی قائم ہو گئی تھی جس نے بڑی ہی تیزی سے شہرت اور مقبولیت حاصل کر لی تھی۔ یہ تو پیر کے انجام کی بات تھی۔ تینوں ملزموں کو خاصی لمبی سزائیں دی گئی تھیں اور نوکرانی کو صرف 1 سال سزائے قید ملی تھی۔